السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی نور اللہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلی ملو، ان سے کہو کہ تم سب عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ، ان قریب اللہ دیکھے گا تمہارے عملوں کو، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی، والمؤمنون، اور مومن بھی، سَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ، پھر تم سب پلٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ، اس کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ سب تمہیں بتا دے گا جو دنیا میں تم عمل کرتے رہے۔ وَآخَرُونَ، اور کچھ دوسرے بھی ہیں، مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے بھی ہیں مرجونا، ٹھہرائے گئے ہیں، لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے لیے، یعنی ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اما یعذبہم، اللہ چاہے تو عذاب دے دے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سب کچھ علم اور حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس کے پیچھے وہ تین اشخاص کا واقعہ ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا، اور والذین، اور وہ لوگ، اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا، مسجدًا، ایک مسجد کو، ضرارًا وکفرًا وتفریقًا بین المؤمنین، کیوں بنایا مسجد کو انہوں نے؟ ضرارًا، نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرًا، اور کفر کے کام کے لیے، وتفریقًا بین المؤمنین، اور مسلمانوں میں، مومنین میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، وارصادا، اور پناہ گاہ بنائی مسجد کو، لمن حارب اللہ ورسولہ، جو ان کے لیے پناہ گاہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ مسجد ضرار کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ، اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، یعنی ہم برائی نیت سے مسجد نہیں بنائی بلکہ ہمارا ارادہ تھا حسنہ، بھلائی کا، وَأَنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ جانتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ مسجد ضرار کا پورا واقعہ ہے اس کے پیچھے۔ لا تقم فیہ ابدا، نہ تم کھڑے ہونا وہاں، یعنی اس مسجد ضرار میں جا کر تم نماز نہ پڑھنا، انہوں نے کہا تھا۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، کیوں؟ کیونکہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہو، من اول یومن، پہلے دن سے، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ یہ مسجد قباء کی طرف اشارہ ہے۔ فیہ رجال، وہاں وہ لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، وہ لوگ ہیں جو پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاکیزہ ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے افمن، یعنی کیا تم سوچ سکتے ہو، خود سوچو، کون؟ افمن، بھلا وہ شخص، اسسا بنیانہ، جو اپنی عمارت کی بنیاد کو اٹھائے، اللہ تقوی من اللہ ورضوان، اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضامندی پر، یعنی تمہارا، اب دو آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب تم سوچو، کیا تمہارا خیال کیا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کی بنیاد کس پر رکھتا ہے؟ تقوی من اللہ ہے اور اس کی رضامندی پر، خیر، وہ بہتر ہے، امن، یا وہ جو اسسا بنیانہ، جو بنیاد رکھے اپنی عمارت کی، یعنی زندگی کی بنیاد رکھے کس پر؟ اللہ شفا، ایسی شفا، یعنی ایک ایسی اس پر جو، شفا کہتے ہیں کنارے کو، یعنی ایک ایسے کنارے پر، جروفن ہارن، اور کنارہ کس کا ہے؟ جروفن، ایک ایسی کھائی کا،
ہارن جو گرنے والی، یعنی ایک شخص تقوی کی بنیاد اپنی بالکل مضبوطی کے ساتھ رکھے اللہ کے حکم تقوی کے اوپر، یعنی عمارت جو زندگی کی بنا رہا ہے اس کے نیچے مضبوطی ہو، کیا وہ شخص بہتر ہے یا وہ شخص جو اپنی زندگی کی جو عمارت رکھے اس کو کیا ہو، ایک کنارہ ہو کس کا، کھائی کا، وہ کھائی کا کنارہ ہو، ہارن جو گرنے والی ہو، فنہارا بھی فی نار جہنم، پھر وہ عمارت گر گئی جہنم میں، یعنی اپنی زندگی کی بنیاد جو اعمال ہیں وہ اس بات پہ رکھے یا اس بات پہ کون بہتر ہے ان دونوں میں سے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم ظالم کو۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، لا یزالو ہمیشہ رہے گی بنیانہم الذی بنوا ریبۃ، جو بنیاد انہوں نے رکھی ہے، الذی وہ جو بناؤ انہوں نے بنیاد رکھی ہے عمارت کی، ریبتن فی قلوبہم ان کے دلوں میں بے یقینی رہے گی، یعنی وہ پیچھے سے پورا واقعہ اس میں سب چلا رہا ہے، تو جو بے یقینی کی بنیاد ہے وہ ان کے دلوں میں ہمیشہ شک بنی رہے گی، الا یہاں تک کہ ان تقطع قلوبہم کہ ان کے دل کٹ جائیں یعنی مر جائیں، مرتے دم تک یہ شک کی بنیاد ان کے دلوں میں ہمیشہ بے یقینی کی طرح قائم رہے گی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم رکھتا ہے اور حکمت کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، ان اللہ بے شک اللہ نے، حقیقت یہ ہے یعنی اوپر کے ساتھ آیت کے ساتھ بھی آپ ملا لیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لی ہے من المؤمنین مومنوں سے، کیا خرید لی ہے، انفسہم و اموالہم ان کے نفسوں کو اور ان کی جانوں کو، بے ان لہم الجنہ جنت کے بدلے، مومنین کا جو عمل ہے تو اس کے بدلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے نفسوں جانوں کو جنت کے بدلے خرید لی ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ڈٹتے ہیں، یعنی فیصلہ کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، سودا طے ہو گیا ہے، کس سے، وہ لوگ جو یقاتلون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون و یقتلون اور لڑتے ہیں اس کے راستے میں اور جنگ کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، دو کام ہوتا ہے اللہ کے راستے لڑنے میں، فیقتلون و یقتلون کہ وہ جنگ بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور خود بھی مرتے ہیں، وعد علیہ حقا اور یہ وعدہ اللہ کا ہے کس میں، تورات میں، والانجیل اور انجیل میں بھی، والقرآن اور قرآن میں بھی، تینوں احکامات یہ جو ہیں انجیل اور تورات میں موجود ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ اور اس سے بڑھ کر کون ہے سب سے زیادہ بعہدہ اپنے عہد میں، من اللہ اللہ کے ساتھ، یعنی کون ہے جو اپنے عہد کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا ہو اللہ سے، فاستبشروا پس خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ کس پر، اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، یعنی ایمان، اللہ کے راستے میں جان مال ہر چیز جو کیا ہے تو یہ بہترین سودا ہے، اس پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ وذالک ھو الفوز العظیم اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب کون ہے وہ لوگ جو سب سے بڑی کامیابی لینے والے ہیں، التائبون یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے ہیں، یعنی کوئی بھی غلطی ہوتی ہے لیکن اللہ کی طرف فوراً پلٹتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، عابدون یہ وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کرنے والے، والحامدون اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، والسائحون اور سیاحت کرنے والے ہیں، یعنی جاتے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے والے، اور ایک معنی اس کے روزہ بھی ہوتا ہے، والراکعون سائحون
الراکعون اور رکوع کرنے والے ہیں، والساجدون سجدہ کرنے والے ہیں، یعنی نمازیں پڑھنے والے ہیں اور اپنے نماز اور سجدے کو پوری طرح صحیح طرح سے ادا کرنے والے ہیں۔ آمرون بالمعروف اور کیا کام کرتے ہیں؟ حکم دیتے ہیں معروف کا، ونہون عن المنکر اور روکتے ہیں منکر سے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، وبشر المؤمنین اور یہ ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دو یہ سارے کام جو کرتے ہیں۔ ما کان للنبیین ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ما کان للنبی والذین آمنوا یعنی مومنین اور نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کیا؟ ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، نہ نبی نہ مومنین، کس کے لیے؟ مشرکین کے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ چاہے وہ آپ کے کتنے ہی قریب رشتہ دار ہوں، من بعدی اس کے بعد ما تبین لہم کہ جب کہ ثابت ہو گیا ان کے لیے انہم اصحاب الجحیم کہ وہ جہنم کے مستحق ہو گئے ہیں، وما کان استغفار اور نہیں تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا لے ابی ہی ان کے باپ کے لیے، یعنی وہ استغفار کر رہے تھے اپنے باپ کے لیے، تو یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ اللہ جو استغفار کر رہے تھے وہ اپنے باپ کے لیے، الا مگر موعدۃ وعدہا ایاہ وہ اس وجہ سے کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، جب وہ وہاں سے چلے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا، فلما لیکن پس جب تبین لہو ظاہر ہو گیا انہیں پتہ چل گیا انہو عدو للہ کہ وہ تھا اللہ کا دشمن، تبرأ منہ تو وہ بری ذمہ ہو گئے اس سے، یعنی پھر انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم اور حقیقت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ بڑے رقیق قلب اور آہیں بھرنے والے، یعنی بہت اللہ کی راہ میں بیٹھنے والے انسان تھے، اس لیے اتنے رقیق تھے کہ وہ اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے، لیکن جب پتہ چلا کافر کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہیں تو انہوں نے چھوڑ دی اس بات کو۔ وما کان اللہ اور نہیں اللہ لیضل کہ وہ گمراہ کرے قومن ایسے قوم کو بعد اذ ہداہم جب اس نے اس کو ہدایت دے دی، حتی یہاں تک کہ یبین لہم ما یتقون یہاں تک کہ انہیں بتا دے کہ یتقون کی چیزوں سے بچنا ہے، یعنی وما کان اللہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ یضل قومن کہ وہ ایسی قوم کو گمراہ کرے اس ہداہم جس کو اس نے ہدایت دے دی، حتی یہاں تک کہ یبین لہم وہ کھول کھول کے بتا دے ان کو ما یتقون کس سے انہیں بچنا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں ہے کہ ہدایت دینے کے بعد وہ پھر ان کو گمراہی میں مبتلا کرے، کیونکہ اللہ تو ہدایت دے دی نا اس نے۔ ان اللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض کیونکہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے، وما لکم بدون اللہ من ولی ولا نصیر اور اس تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی ولی اور بچانے والا نہیں ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تاب اللہ اللہ مہربان ہوا، النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، والمہاجرین مہاجرین پر، والانصار اور انصاروں میں، الذین یہ وہ لوگ ہیں اتبعوہ جنہوں نے اتباع کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی،
فی ساعت الاسرتی مشکل کے وقت، من بعد اس کے بعد، ما کادا یزیق قلوب فریق منہم اس کے بعد کہ قریب تھا کہ دل ان کے مائل ہو جائیں کجی کی طرف ان میں سے. یعنی اس وقت کچھ مسلمان ایسے تھے جو جنگ تبوک پہ جانا نہیں چاہ رہے تھے اور کچھ بہانے وغیرہ وہ کر رہے تھے. تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو گیا. مہاجرین جو انصار میں سے جنہوں نے اتبعوا فی ساعۃ الاسرتی من بعد ما کان یزیغ قلوب فریق منہم، یعنی جب ان کے دل کجی کی طرف مائل ہو گئے تھے اس کے بعد اللہ مہربان ہوا اور ان کے دل اس کام کی طرف کر دیے اور وہ لوگ پھر جنگ تبوک میں چلے گئے تھے. ثم تاب علیہم، اللہ تعالیٰ متوجہ ہو گیا تھا ان پر، یا اللہ نے معاف کر دیا تھا ان کو. انہ بہم رؤوف الرحیم، کیونکہ وہ بہت شفقت اور رحم کرنے والا ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان پر ان تینوں کو، الثلاثۃ الذین، اور معاف کر دیا تھا ان تینوں کو بھی، الذین وہ جو، خلفوا جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی یہاں تک کہ اذا ضاقت تنگ ہو گئی تھی، علیہم الارض ان پر زمین، بما رحبت کشادگی کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم اور پھر ان کی اپنی جانیں بھی ان پر مشکل پڑ گئی تھی. یہ وہ تین کا واقعہ ہے جن کو بڑی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا. یہ ان کا واقعہ ہے اس جگہ کہ ان تینوں کے لیے جو پیچھے چھوڑ گئے تھے کہ جب ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی، زمین کی وسعت کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں بھی ان پر مصیبت پڑ رہی تھی، یعنی بہت سخت وہ پریشان تھے. اور انہوں نے سوچا تھا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی رحمت کی جگہ نہیں، کوئی دامن نہیں ہے جہاں پر وہ جا کے جان بچا لے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا، پلٹا ان کی طرف، لیتوبوا تاکہ وہ پلٹ آئیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. پہلا کام کیا؟ اللہ کا تقوی. دوسرا کونوا مع الصادقین، جو سچے ہیں ان کا ساتھ دو، یعنی مومنین کے ساتھ مل کر رہو. ما کان لأہل المدینۃ، اور نہیں ہے یہ جائز، زیبا نہیں ہے زیبا، لأہل المدینۃ مدینہ کے رہنے والوں کے لیے، ومن حولہم، اور جو اس کے ان کے ارد گرد ہے، من الاعراب، عرب میں سے، یعنی نہیں یہ جائز تھا، مناسب نہیں تھا اہل مدینہ کا اور ان کے ارد گرد جو بدو رہتے ہیں ان کے لیے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہ جائیں، ان رسول اللہ، اللہ سے، یعنی ان کے لیے جائز نہیں تھا، جو رہ گئے تھے تو یہ جائز نہیں تھا کہ رسول اللہ کے پیچھے رہ جاتے. وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور وَلَا يَرْغَبُوا، اب یہ رغبہ کے بعد آگے ان آ رہا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں خلاف. یعنی اگر میں کہوں کہ اب اس پہ آتے، لیکن یہ رغبہ کے بعد جو ان آ رہا ہے یہ معنی خلاف ہو رہے ہیں. وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور نہ وہ راغب ہوتے اپنے نفسوں کی طرف نبی کے نفس سے، یعنی نبی کی فکر نہ کرتے اور پھر وہ اپنی فکروں میں ہوتے. ذالک بینہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ لا یصیبہم، نہیں پہنچے گی ان کو، زمن ولا نصب ولا مخمصۃ، نہ بھوک نہ پیاس اور نہ مشقت، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ مدینے اور اس کے ارد گرد جو بدوی تھے ان کو یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے.
اور نبی کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفسوں کی فکر میں لگ جاتے. ذالک بانہم، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیا لا یصیبہم زمان، کہ نہیں پہنچے گی ان کو زمان ولا نصب ولا مخمصۃ، بھوک پیاس اور جسمانی مشقت، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطعون موطئا، اور نہ اٹھائیں گے وہ کوئی موطئن قدم، یغیظ الکفارہ، کہ جس سے کفار کو ناگوار ہو، یعنی دشمنوں کے کفار کے مقابلے میں جو بھی قدم اٹھائیں گے. ولا ینالون من عدو نیلا، اور ولا ینالون، اور نہیں وہ پہنچیں گے من عدو نیلا، دشمن کے ساتھ پہنچنا. یعنی ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور مشقت اٹھائیں، تکلیف جھیلیں، اور وہ جو منکرین حق کو ناگوار ہو اس پر وہ قدم اٹھائیں، اور کسی دشمن سے کوئی انتقام لے الا کتبہ، مگر نہیں لکھ دی گئی لہم ان کے لیے بھی عمل صالح، ایک عمل، یعنی جو سب کام ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا ہوگا کہ جو بھی تکلیفیں وہ اس راستے میں اٹھائیں گے اللہ ان کے لیے کیا لکھ دے گا، بھی عمل صالح، ان سب کے لیے، مومنین کے لیے ایک عمل صالح. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یضیع اجر المحسنین، ایسے محسنین کا اجر اللہ تعالی خلاف نہیں کرتا، یعنی محسنین کا اجر مارا نہیں جاتا، محسنین کو اجر دیا جاتا ہے جو اوپر والے کام کرتے ہیں. ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور نہ ایسا ہوگا، کیا ولا ينفقون نفقۃ، کہ وہ نہ خرچ کریں، نفقۃ صغیرۃ، کوئی چھوٹا خرچ، ولا کبیرۃ، اور کوئی بڑا خرچ، ولا یقطعون، اور وہ طے کریں، وادین، کسی وادی کو، الا، مگر نہیں، کتب لہم، لکھ دیا جائے ان کو اجر. یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جی سب کام کریں تو ان کے لیے اجر نہ لکھا جائے، مطلب یہ سب کا بدلہ انہیں دیا جائے گا. لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، کیونکہ اللہ تعالیٰ جزا دے گا ان سب کو جو اچھے کام وہ کرتے ہیں. وما کان المؤمنین، اب مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے، لینفروا کافہ، کہ وہ سب کے سب اکٹھا نکل جائیں، یعنی کہاں، جنگ میں، یعنی جنگ تو ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری آبادی کی آبادی جنگ کرنے کے لیے نکل جائے. کیوں؟ آکے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نفر من کاف فلولا، پس کیوں نہیں، نفرا من کل فرقتن، ایک گروہ، من کل فرقتن، اس گروہوں میں سے، منہم، ان میں سے، طائفتن، ایک گروہ، لیتفقہوا فی الدین، وہ تفقہ حاصل کرتے دین کا. یعنی سب کو جنگ کرنے کے لیے نکلنا نہیں چاہیے، بلکہ ایک گروہ کو ان کے درمیان رہنا چاہیے تاکہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں. اب حاصل کریں تو اس سے کیا ہوگا، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پھر اس دین کی تعلیم کے ذریعے اپنی قوم کو وہ متوجہ کریں، ڈرائیں، تنبیہ کریں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ واپس آئیں ان کی طرف، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ لوگ بھی ڈریں. یعنی سب کو لڑنا نہیں ہے، بلکہ ایک کام اور ہے دین کی تبلیغ کا. انہیں چاہیے کہ دین کی تعلیم حاصل کریں اور واپس تعلیم لے کے جب واپس اپنی بستی میں جائیں تو وہاں کے لوگوں کو دین کی تعلیم دیں. یعنی دونوں کام ہیں مسلمانوں کے لیے، صرف لڑنا نہیں بلکہ دینی تعلیم بھی ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتل الذین، جنگ کرو ان لوگوں سے، یلونکم من الکفار، جو قریب تر ہیں تمہارے، من الکفار، کافروں میں سے، ولیجدوا، اور وہ پائیں، فیکم، تم میں، غلظہ، سختی. یعنی یہ مسلمانوں جنگ کرو پہلے
اپنے قریبی سے جو قریب ہیں تمہارے، اور یعنی جو وہ قریبی علاقے جو آس پاس میں ہیں، پہلے یہاں ان کے ساتھ لڑو، اور وَلْيَجِدْ مِنْكُمْ فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ پائیں فیکم تمہارے بارے میں غلظہ، سختی، یعنی ان کے ساتھ سختی کے ساتھ کام کرو اور جنگ کرو ان سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ متقی کے ساتھ ہے، یعنی حد باہر نہ، حدوں کو نہ توڑنا، جنگ کرو ان کے ساتھ لیکن حدود سے باہر نہ نکلا، اخلاقی حدود کو نہ توڑنا، جو اللہ تعالیٰ نے جہاں زیادتی کرنے سے منع کیا وہ زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے متقی لوگوں کو۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے، مَن يَقُولُ، کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کس کا ایمان اس آیت سے بڑھ گیا۔ یہ تنزیہ، منافقین کہتے تھے کہ وہ مسلمان کہتے تھے جب آیتیں اترتی ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، تو منافقین مذاق کے طور پر مسلمانوں سے کہتے تھے، مَن یقول ایکم زادتہ ایمانا، کس کا ایمان بڑھ گیا بھائی، کتنا ایمان بڑھ، یہ تنزیہ جملے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، واقعی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَهُمْ یستبشرون، اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، دل میں ان کے اطمینان ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، فَزَدْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کے دلوں میں گندگی پر اور گندگی بڑھ جاتی ہے منافقت کی۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور مرتے ہیں، مرتے دم تک کفر میں مبتلا رہتے ہیں۔ یعنی ایک آیت قرآن کی، اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی نہیں فائدہ اٹھاتا۔ آپ یہ دیکھ لیں، ہمیں بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل میں ایمان بڑھا ہے یا اللہ نہ کرے منافقوں میں ہمیں اللہ شامل کر رہا ہے۔ وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ، کیا یہ نہیں دیکھتے، اولا یرونا، کیا یہ نہیں دیکھتے، انہم، کہ یہ کون، منافقین، یفتنون، یہ آزمائی جاتے ہیں، فی کل آمن، ہر سال، مرتن او مرتين، ایک دفعہ یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، ایک یا دو دفعہ آزمائے جاتے ہیں، ثم لا یتوبون، لیکن پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ اس سے سبق لیتے ہیں جو مصیبتیں ان پر پڑتی ہیں ان سے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی بھی سورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم الی بعض، تو وہ ایک دوسرے کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھتے، یعنی نظروں میں پوچھتے، سارے منافقین خصوصات بتائی جا رہی ہیں۔ بعضهم الی بعض هل یراکم من احد ثم انصرفوا صرف اللہ علی قلوبہم، یعنی آنکھوں میں ایک دوسرے سے دیکھتے ہیں، حل یراکم، کہ نہیں کوئی دیکھ رہا تم کو، من احدن، کوئی، یعنی نظروں میں باتیں کرتے ہیں اس طرح سے کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، نظروں میں بات کرتے ہیں۔ ثم صرفوا، اللہ ثم صرفوا، کیونکہ وہ پھر گئے ہیں، یعنی حل یراکم من احدن ثم صرفوا، کہ ان کے کو نظروں میں کہتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہے، ثم صرفوا، پھر وہ پھر جاتے ہیں اپنے اس، یعنی منافقین کی ساری خصوصیات بتائی جا رہے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے خود پھیر دیا ہے ان کے دلوں کو، وہ جو نظریں پھیر رہے ہیں تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ نہ سمجھ لوگ ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے، اللہ کے احکامات پہ عمل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور لوگ دیکھو کہ اللہ کا رسول تمہارے پاس، تمہارے ہی نفسوں میں سے، تمہارے ہی لوگوں میں سے ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہم، اسے مشکل لگتا ہے، علیہ جو اس پر ہے، ما انتم،
جو تمہیں مشکلات پڑتی، یعنی اللہ کے رسول آیا ہے وہ تمہیں میں سے، اور جو نقصان تمہیں پڑتا ہے تو اللہ تعالی جو نبی ہے وہ عزیز علیہ، وہ اس کو ناگوار گزرتا ہے، یعنی تمہارا نقصان اس پر شاق ہوتا ہے، اسے پسند ہوتا ہے تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں۔ حریص علیکم، اور وہ حریص ہے تمہارے لیے، جس کو بالمؤمنین، مومنون کے ساتھ، رؤوف الرحیم، وہ ایمان لانوں والوں کے لیے شفیق ہے اور رحیم ہے۔ وہ حریص علیکم، اور تمہاری ہدایت کے لیے وہ حریص ہے، یعنی وہ چاہتا ہے تمہاری ہدایت، تمہیں ہدایت مل جائے، بالمومنین، مومنین کے ساتھ، پھر رؤوف الرحیم ہے، وہ جو ایمان لے آتے ہیں ان کے ساتھ وہ رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ سب منہ پھیر جاتے ہیں تو فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یعنی اوپر ان کا دیکھا ہے کہ جو رسول تم میں سے آیا ہے اور تمہارا جو نقصان ہوتا ہے وہ اس پہ نقصان، اس کو بڑا شاق ہوتا ہے، اور تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، یعنی وہ چاہتا ہے، اور ایمان لانوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے رحیم بھی ہے اور شفیق بھی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ سب باتیں سننے کے بعد فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں رہتے، تو آپ کہتے ہیں اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے، تم چھوڑتے ہو چھوڑ دو، سب چلے جاؤ میرے پاس سے، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں اس کے علاوہ، توکلت، میں نے تو بھروسہ کیا ہے اس پر، وہو رب العرش العظیم، اور وہ ہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یعنی یہ جو آیت ہے نا کہ اگر خدا نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ رہے، ساری دنیا والے بھی آپ کو چھوڑ کے الگ ہو جائیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانے دیں۔ اور یہی سبق ہمیں بھی ہے کہ صرف اللہ پہ بھروسہ کریں، کوئی مشکل ہو آپ فوراً یہ پڑھیں، صبح شام ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جب اسی پہ بھروسہ کیا تو ہمیں دنیا والوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے، جو کرتا ہے کرتا رہے، رب ہمارا کافی ہے۔